بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي الهاشمي القريشي المكي المدني العبدلي التهامي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة العبد المعين والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم المصطفى محمد. صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولا سيما على السيد المطهر والإمام المزفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر العنزع البتين الأشجع المتين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسيم الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغريب ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب والشهاب الثاقب والحزب الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام
ہونے کا حکم دیتا ہے تو پہلے اس کی گارنٹی لیتا ہے
امام المشککین کہا گیا ہے. یعنی جہاں جہاں جس آیات کے ذریعے ہم اپنے اعتقادات کی استدلال کرتے ہیں، ہم اپنا اعتقاد بیان کرتے ہیں، بعض لوگ قریب ہو جاتے ہیں، نزدیک ہو جاتے ہیں، مگر بغض اہل بیت اور اہل بیت کے در سے دوری انہیں انحراف کی طرف لے کے چلے جاتی. یہاں تک تو فخر رازی ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں کہ یہاں صادقین کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، مگر اب ان کے پاس جب معصوم ہی نہ ہو تو معصوم کہاں سے لے کر آئے؟ تو پر محمد والے محمد. سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے. ان سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے دو شرطیں پروردگار دو عالم نے رکھی. دو شرط. سب سے پہلی شرط ایمان کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. دوسری شرط تقویٰ. پہلی شرط ایمان، دوسری شرط تقویٰ کی ہے. یہ دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے. اگر صادقین کے ساتھ ہونا چاہتے ہو ان دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے. تم نے کبھی کسی پرندے کو نہیں دیکھا کہ جو ایک پر سے ہوتا ہو، بلکہ ہر پرندے کو اڑنے کے لیے دو پروں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ نے یہ دو شرطیں رکھ دی کہ تم دیکھو ایمان لا لو اور ایمان کے ساتھ تقویٰ اختیار کر لو، پھر تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ گے. درود پڑھیں محمد والے محمد. سب سے پہلی شرط ایمان. محترم ہر نبی جس دنیا میں آیا اور سب سے پہلے جس کی طرف دعوت دیا وہ ہے ایمان کی دعوت. اے لوگوں ایمان ڈالو، اللہ پر ایمان ڈالو، روز قیامت پر ایمان ڈالو، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان ڈالو. ان تمام ایمان کی طرف انہیں دعوت دیتے تھے. کبھی کوئی نبی عمل کی طرف دعوت دیتا ہوا پہلے مرحلے میں نظر نہیں آیا. ہر نبی آیا ایمان کی طرف دعوت دیا. اس لیے کہ ایمان بیس ہوتا ہے، ایمان روٹس ہوتے ہیں. یعنی جب تک ایمان کسی کا پختہ نہیں ہو جاتا اس پر کسی بھی عمل کو کھڑا کیا جائے. اگر کسی آپ زمین پر کوئی مکان بنانا چاہتے ہیں، اگر اس کی بنا اگر مضبوط نہ ہو، اس پر کتنا بھی بلند سے بلند عمارت کھڑی کر دی جائے وہ عمارت بیٹھ جائے گی جب تک بنا مضبوط نہ ہو. اس لیے ہر نبی کا پہلا کام تھا کہ بنا کو مضبوط کرنا. اگر بنا کو مضبوط کر دو خود بخود عمارت بلند ہوتی جائے گی. درود پڑھیں محمد والے محمد. کیونکہ عمل ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے. عمل آثار ایمان میں سے ہے. یعنی جیسا ایمان ہوگا ویسے خود بخود عمل نظر آتا جائے گا. اگر کسی جگہ پر آگ اگر ہو جائے تو خود بخود حرارت پیدا ہو جاتی ہے. حرارت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. ہمیں حرارت کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، ہمیں آگ کو سلگانا چاہیے. جب آگ سلگ جائے حرارت خود بخود آتی ہے. اس لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. اگر ایمان آ جائے، اگر ایمان ہو جائے، اعمال خود بخود اصلاح ہو جاتے ہیں، معاشرہ خود بخود اصلاح پا جاتا ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے جب مکے کے جاہلوں سے خطاب کیا تو سب سے پہلے یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور فلاح پا جاؤ. درود پڑھیں محمد والے. یعنی فلاح پانے کے لیے پیغمبر اسلام نے بھی یہی کہا کہہ دو لا الہ الا اللہ. یعنی ایمان لاؤ. یعنی کہہ دینے سے مراد یہ نہیں تھا کہ اپنی زبان سے جاری کر دو اور جاری کرنے سے تم فلاح پا جاؤ گے. اگر ایسا ہوتا تو وہ کہہ دیتے. وہ رسول خدا سے پوچھتے بتائیے کتنے مرتبہ کہا جائے، کتنی مرتبہ کہا جائے. نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کیونکہ یہاں کہنے سے مراد اتحاد تھا، یہاں کہنے سے مراد ایمان تھا، یہاں پر کہنے سے مراد ہماری فکروں کو بدلنے سے تھا. یعنی جہاں پر فکریں بدل جاتی ہے خود بخود اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے، خود بخود بت پرستی سے انسان دور ہو جاتا ہے، شرک اور الحاد سے انسان دور ہو جاتا ہے، ظلم و جھوٹ اس سے دور ہو جاتا ہے. درود پڑھیں محمد والے. اور یہیں پر جہاں پر جب ایمان کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے ایمان کے مرحلے میں جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام.
इस्लाम ने इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया और कहा जो भी इस पैगाम में मेरा साथ देगा मेरा वली और वसी और जानशीन होगा। तो उस वक्त कोई खड़ा नहीं हुआ मगर एक बच्चा खड़ा हुआ कि जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। यही वाकया इसी को लेते हुए आप आगे बढ़े, देखें कि ये मिराज हमने बनाया, ये सबसे पहले सबकत जो ईमान लाने में थी हमारे मौला कायनात थे, मगर इसमें मुसलमानों में बड़ी तशन्नुश पैदा हुआ है, बड़ा मुश्किलात का सामना किया है। जहाँ जहाँ मौला कायनात के फजाइल मिला करते थे उन्हें या छुपाने की कोशिश की गई या उन्हें खटाने की कोशिश की गई है। और उसी में से यही एक फजीलत थी मौला कायनात की कि जिन्हें छुपाने की कोशिश की गई और इसे उतार करने की कोशिश की गई, इसे कम करने की कोशिश की गई। ये कह दिया गया कि यहाँ पर मौला कायनात तो एक कमसिन बच्चे थे, बल्कि इस्लाम में पहले लाने वालों में से तो खलीफे अव्वल थे कि जिसकी उम्र 40 साल की थी, वो सबसे पहले ईमान लाने वालों में से थे। असाने मोहतरम एक मुख्तसर सा वाक़या कि जिसमें फज़ाइल अहले बैत के साथ साथ अहले बैत के चाहने वालों के भी फज़ाइल इस वाक़े से रोशन हो जाए। एक ऐसे ही वाक़या आपके सामने नक़ल करता हूँ हमारे छोटे इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम, कि आपके चाहने वाले थे, आपके खिदमतगुजार, आपकी बड़ी खिदमतगुजारी की और ये आपके ज़माने में बड़े ही पैसे वाले दौलतमंद थे, मगर आपकी शहादत के बाद जैसे ही हारून रशीद की हुकूमत आई, मकतब अहले बैत के चाहने वालों पर जुल्म होने लगा और इनकी सारी दौलत को छीन लिया गया और ये गुर्बत और फाक़े में गुजारने लगे। इनके पास अब कुछ बाकी ना रहा सिवाय एक कनीज के, जिन्होंने एक छोटी सी बच्ची को खरीदा था 5 साल की उम्र में और इस बच्चे को मकतब अहले बैत में दर्स पढ़ने के लिए भेज दिया था, जिसने 10 साल सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दर्स हासिल की और उसके बाद 20 साल मुताला किया, 20 साल अपने इल्म में इजाफा किया कि वो कनीज बस बाकी रह गई थी। एक मर्तबा वो अपने कनीज के पास मिला करने लगे कि अब हमारे पास कुछ ना रहा, हम गुर्बतों और पापों में गुजार रहे हैं। इस कनीज ने कहा अपने मौला से कि आप मुझे हारून रशीद को भेज दें और हारून रशीद जब मेरी कीमत पूछें तो उसे कहेंगे 1 लाख दीनार। और जब वो सवाल करें कि 1 लाख दीनार इस कनीज से तुम मांग रहे हो, आखिर क्या फजीलत है इसकी, तो तुम कहना कि इस कनीज के सामने आलम इस्लाम के सारे उलमा को लाके बिठा दो, अगर ये कनीज उन सारे उलमा पर फायद ना आ जाए तो तुम इसे बेबगैर पैसे के खरीद लेना। तुम इस तरह कहो। उस मौला ने कहा कि मैं हरगिज 1 लाख दीनार के लिए भी तुझे उस मलून को नहीं बेचूंगा। उसने कहा कि तुम बेफिक्र रहो, अहले बैत अलैहिस्सलाम का करम हम पर होगा, ना तुम मुझसे छीने जाओगे और हम हरगिज जुदा नहीं होंगे और तुम्हारी मुश्किल भी हल हो जाएगी। तुम जैसे मैं कहती हूँ तुम वैसा करते जाओ। बस वो मौला गया। जाने के बाद यहिया इब्न खालिद बरमकी कि जो हारून रशीद का वजीर था, उसके पास जाकर इस शख्स ने सारा वाक़या बयान किया और उसने कहा कि कनीज है कि अहले फज़ल व करम है, मैं चाहता हूं कि हारून रशीद को बेचूं। यहिया इब्न खालिद बरमकी हारून रशीद के पास जाकर ये गुजारिश देता है, हारून कहता है उस कनीज को लाया जाए। उस कनीज को लाया गया। उस कनीज को लाने के बाद हारून रशीद ने जब उसको देखा, उसकी खूबसूरती और जमाल को देखा, वो राग़िब हो गया। उसने पूछा कि इसकी कीमत क्या है, तो उसके मौला ने कहा कि 1 लाख दीनार। जैसे ही सुना वो आग बबूला हो गया, गजब में आ गया। कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो, दुनिया की किसी कनीज की कीमत 1 लाख दीनार नहीं हो सकती, तुम क्या कह रहे हो। तो उसने कहा कि ये कनीज में इस कदर फज़ाइल मौजूद है कि अगर दुनिया के उलमा को लाकर जमा कर दिया जाए, ये उनसे मुनाजरा करने के लिए तैयार है, उनसे मुबाहिसा करने के लिए तैयार है और उन सब पर ये फायद आ जाएगी। तो हारून ने कहा मैं देखूंगा, अगर ये फायद नहीं आएगी तो तेरी गर्दन को उड़ा दूंगा और इस कनीज को मैं रख लूंगा। अगर ये फायद आ जाती है तो तू जो चाहता है मैं तुझे अता कर दूंगा और ये कनीज भी तुझे बख्श दूंगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद
میرا دین اسلام ہے اور میں اہل بیت علیہ السلام کی چاہنے والے ہوں. تو اس پر یہ واضح بھی نہیں ہوا کہ اہل بیت کے چاہنے کا دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. کہا کہ بتا بعد رسول مسیح کون ہے, خلیفہ کون ہے. تو اس نے کہا کہ ہارون ہے خلیفہ, اس بات کو رہنے دے, تو علماء کو بلا, تو میرے سے بحث کرنے کے لائق نہیں ہے, تو مجھ سے کیا بحث کرے گا, تو علماء کو حاضر کر, میں ان سے بحث کروں گی. ہارون سمجھ گیا یہ تشیع سے ہے, یہی مطلب ہے بیت کو ماننے والوں میں سے ہے. اس نے یحییٰ ابن برمکی سے کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے, یہ اہل بیت کے ماننے والوں میں سے ہے. یحییٰ برمکی نے کہا کہ ہارون یہ صحیح نہیں ہوگا ایک خلیفے کے لیے, وہ اگر وہ ہار جائے, وہ اگر علماء سے مناظرہ نہ کر سکے تو حق رکھتا ہے کہ تو اس کی گردن کو اڑا دے. اگر وہ نہیں ہارتی ہے, اگر وہ جیت جاتی ہے تو تجھے نہیں چاہیے کہ ایسے فضل رکھنے والی کنیز کو تو مار دے. تو اس کے بعد علماء کو حاضر کیا گیا, بغداد کے ایک مشہور علماء کو حاضر کیا گیا. ان میں سے ایک ابو یوسف تھے کہ جو ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, اور شافعی موجود تھے اس زمانے میں. انہیں بلایا گیا. انہیں بلانے کے بعد جب ان کے درمیان مناظرہ شروع ہوا, تھوڑی ہی دیر میں یہ لوگ غالب ہو گئے. اب ہارون رشید نے دیکھا کہ نہیں یہ علماء سے یہ نہیں چلے گا, اس سے بحث نہیں کر سکتے ہیں. کہا کہ بصرے سے, کہ جو اس زمانے میں بصرہ علم کا مرکز تھا, بصرہ علم کا مرکز تھا, وہاں پر ایک بہت بڑا عالم دین تھا جس کا نام ابراہیم بن خالد تھا. کہا گیا کہ اسے بلاؤ کہ وہ ایک درس میں یعنی ایک مجلس میں 400 شاگردوں کو تربیت کیا کرتا تھا. 400 شاگرد اس کے موجود تھے کہ جو بافضل تھے اس زمانے میں. انہیں وہ ایسے عالم کو کہا کہ اسے بلاؤ, وہی بات کر سکتا ہے. یعنی اب کوئی چھوٹے موٹے علماء سے بحث نہیں کر سکتے ہیں, اب بڑے علماء کو بلایا جائے. جیسے ہی ابراہیم بن خالد کو کہا گیا کہ خلیفے نے تمہیں فوری بلایا ہے اور مناظرے کے لیے بلایا ہے, تو وہ فوری بصرے سے چلتا ہے اور وہ بغداد پہنچ جاتا ہے. بغداد جیسے ہی پہنچتا ہے مجلس کو مزین کیا گیا, کرسی رکھی گئی, بہت ہی بہترین کرسی اس بڑے عالم دین کے لیے رکھی گئی. وہ آ کر بیٹھتا ہے. بیٹھنے کے بعد جب اس کنیز کو بلایا گیا تو وہ کنیز جاتی ہے اسی عالم کے بازو جا کر بیٹھ جاتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ کنیز کی اتنی ضرورت کہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے. اس کے بعد وہ کنیز نے اسے مسکرا کر دیکھا, کہا کہ تو ہی ہے کہ جس کی ہزاروں کتابیں موجود ہیں اور تو آج بھی بغض علی پر بڑا انتظار کرتا ہے. تو جیسے ہی اس نے سنا, کہا کہ اس کنیز سے میں کیا مناظرہ کروں گا, اس میں میری علمیت سبق ہو جاتی ہے. یحییٰ ابن برمکی نے کہا, وزیر ہارون رشید نے کہا کہ اے عالم بیٹھ جا, تو اس کے علم کو دیکھ, تو اسے اس کی شخصیت کو نہ دیکھ, اس کے علم کو دیکھ اور اسے بحث کر. وہ بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور یہ حق مجھے ہے کہ سب سے پہلے سوال میں کروں. اس حدیث نے کہا کہ جو چاہے مجھ سے سوال کر لے. عزیزان محترم, یہ وہی کہہ سکتی ہے کہ جو سلونی قبل ان تفضلونی کے ماننے والوں میں سے ہو, یہ وہی کہہ سکتی ہے کہ جو چاہے مجھ سے پوچھ لے. درود پڑھیں محمد والے. اس نے سوالات کرنا شروع کیے. سوالات کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ 80 سوالات کے جواب اس کنیز نے دیے. ساری محفل اس کنیز کی طرف ہو گئی. سب نے اس کنیز کی فضیلت کو بیان کرنا شروع کر دیا کہ کیا اہل فضل و کرم ہے. اس کے بعد اس کنیز نے کہا کہ اے ابراہیم, اب تو مجھے مہلت دے. تو نے 80 سوالات مجھ سے کر لیے اور اس کے جواب تجھے مل گئے, اب مجھے موقع دے. وہ کہتا ہے کہ 3 سوال اور کروں گا, اس کے بعد تو جو چاہے سوال مجھ سے کر لینا. کہا پوچھ لے. جب تم نے 80 سوال بھی پوچھ لیا تو 3 سوال بھی پوچھ لے. اس نے کہا کہ بتا کہ یہ بعد از رسول خلیفہ اور جانشین کون ہے. تو اس کنیز نے کہا کہ وہ شخص کہ جو سبقت ایمان رکھتا ہے. جان محترم, اسی کے لیے میں نے آپ کے سارا واقعہ سنا. اس کنیز نے کہا کہ وہ ہے کہ جو سبقت ایمان رکھتا ہے. اس نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے, سبقت ایمان رکھنے سے مراد کیا, واضح کر کہ کون ہے. اس نے کہا کہ رسول کا بھائی, رسول کا داماد علی ابن ابی طالب علیہ السلام.
ایمان اور کفر کا کوئی اعتبار نہیں، چھوٹے بچوں کے گناہ اور معصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اللہ ان کے کسی اعمال کا حساب نہیں کرتا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ اول کہ جو 40 سال کے تھے جنہوں نے ایمان لایا ہے وہ سبقت ایمان رکھتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اگر تجھے قرآن سے پیش کروں تو مان لے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں ایمان لا لوں گا اگر تو قرآن سے پیش کر دے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اہل بیت کے چاہنے والے قرآن نہیں جانتے، قرآن کو نہیں پہچانتے، ارے جس کے گھر میں قرآن نازل ہو وہ قرآن کیسے نہ جانتے ہو؟ درود پڑھے محمد والے محترم، یہاں پر کہ مولا کائنات کی وصیتوں میں سے جو وصیت تھی کہ اللہ القرآن، کہ قرآن کہ تم سے غیر سبقت نہ حاصل کر لیں، تم سے غیر اس کی سبقت نہ لے لیں، یعنی تم قرآن سے محروم ہو جاؤ، قرآن پڑھنا نہ تمہیں آتا ہو، قرآن سے بحث کرنا تمہیں نہ آتا ہو، قرآن سے استدلال کرنا نہ آتا ہو۔ ارے قرآن میں جہاں فضائل اہل بیت اور دشمنان اہل بیت کے اوپر جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے، اگر تم نہیں جانو گے تو پھر کیسے ہماری ولایت کو ثابت کرو گے؟ کیسے ہمارے دشمنوں پر جو آیتیں ان کے غضب میں نازل ہوئی ہے تم کیسے ثابت نہیں کر سکو گے؟ تو اس لیے کہا کہ اللہ قرآن کہ ہمارے چاہنے والے قرآن سے غافل نہ ہو۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہیں قرآن پڑھنی نہ آتی ہو۔ ایک مرتبہ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے جب کسی کے جنازے کی تشریح ہو رہی تھی، پھر قبر میں دفن کیا گیا، اس عالم دین نے کہا کہ دیکھو بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھ کر 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنا۔ جب 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی کوئی بیٹا تلاوت کرتا ہے یا کوئی عزیز اس کا تلاوت کرتا ہے تو پروردگار دو عالم اس فرشتے کو نازل کرتا ہے تا نشور، یعنی جب تک یہ قبر سے منشور نہیں ہوگا اس کے ساتھ رہے گا، اس کی حفاظت کرے گا اور عبادت کرتا رہے گا، اس کا سارا ثواب اس مرحوم کو ملتا رہے گا۔ درود پڑھے محمد والے کہ میں سورہ انا انزلنا نہیں جانتا، آپ خود پڑھ دیجیے۔ ایسے حالت نہ ہو کہ ہم سے کہا جائے کہ فلاں سورہ پڑھو تو کہا جائے کہ ہم پڑھنا نہیں جانتے، ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے، کیونکہ روز قیامت میں جو چیزیں شکایت کرے گی انہی میں سے ایک قرآن مجید ہوگی، یہ جو بارگاہ الہی میں شکایت کرے گی پروردگار دو عالم یہ وہ ہمارے ماننے والے تھے کہ جو مجھے پڑھنا نہیں جانتے تھے، مجھے پڑھتے نہیں تھے۔ درود پڑھے محمد والے تو اس نے کہا کہ قرآن سے اگر استدلال کروں تو مان لے گا۔ اس نے کہا کہ بے شک میں ایمان لا لوں گا تو قرآن پیش کر۔ تو اس نے کہا تو نے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ تو قرآن میں پڑھا ہوگا، اس میں حضرت خضر نے جب اس بچے کو مار دیا تو موسیٰ نے سوال کیا تھا خضر سے کہ تم نے اس بچے کو جو جرم نہیں تھا اس کا تم نے کیوں قتل کر دیا، ایک بچے کو تم نے قتل کیوں کر دیا؟ تو خضر نے کہا کہ اس بچے کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو گمراہ ہو سکتے تھے، اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو اٹھا لیا جائے، اس بچے کو مار دیا جائے۔ تو اب بتا کہ یہاں پر خضر نے جو بچے کو قتل کیا، کیا یہ خضر نے ظلم کیا تھا؟ کیا یہ بچے کو مارنا ناحق تھا؟ وہ خاموش ہو گیا، وہ جواب نہیں دے سکا، اس لیے کہ اگر وہ بچے کو کہتا کہ خضر نے ظلم کیا تھا، اس بچے کو نہیں مارنا چاہیے تھا، تو ایک اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں میں سے کہ اس کا انہیں ظلم کی نسبت دے دی ویسا ہوتا۔ ظلم یعنی انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا، وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا تجھے اور چاہیے قرآن سے استدلال؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بچپن طفولیت میں نبوت دی، اللہ نے موسیٰ کو طفولیت میں نبوت دی، اللہ نے عیسیٰ کو طفولیت میں نبوت دی۔ عیسیٰ نے جھولے میں کہا انی عبد اللہ، میں عبد خدا ہوں اور نبی کا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یحییٰ کو اللہ نے طفولیت میں نبوت دی۔ یہ سارے قرآن کی مثالیں تیرے سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد اس نے فوری دوسرا سوال کر دیا کہ بتا کہ جب خلیفہ اول کے پاس عباس اور علی دونوں خطابت کے لیے پہنچ گئے اور یہ دونوں نے علم سے پیغمبر کا
دعویٰ کرتے ہوئے آئے. عباس یہ کہہ رہے تھے کہ میں وارث پیغمبر ہوں, علی یہ کہہ رہے تھے کہ میں وارث پیغمبر ہوں. اس وقت بتا ان دونوں میں سے کون حق تھے اور کون باطل تھے. اس نے ایسا سوال کر لیا کہ وہ اگر یہ کہتی کہ علی حق پر تھے اور عباس باطل پر تھے تو ہارون الرشید عباسی خلیفہ تھا, وہ غضب میں آ جاتا اور اسے قتل کر دیتا. اگر وہ کہتی کہ عباس حق پر تھے اور علی باطل پر تھے تو اس نے اپنے مذہب کو باطل کر لیا. اس طرح اس نے سوال کر لیا. مگر اہل بیت کے چاہنے والے کتنے حاضر ذہن ہوتے ہیں. اس نے فوری کہا مجھے قرآن سے جواب چاہیے, تجھے قرآن سے جواب چاہیے. تو سن یہ بتا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو خصم آئے تھے, دونوں بھی حضرت داؤد کے پاس قضاوت کے لیے آئے تھے, اور تو جانتا ہے یہ دو, ایک جبرائیل تھے اور دوسرے میکائیل تھے. اب بتا ان میں سے کون حق پر تھے اور کون باطل پر تھے. وہ ثابت ہو گیا, خاموش ہو گیا, اور کہنے لگا کہ دونوں حق پر تھے. یہاں پر سہو داؤد کو بتانا تھا, یعنی داؤد کو تنبیہ کرنا تھا, یعنی تمہیں قضاوت کرنے کے لیے بڑا محتاط ہونا چاہیے. قضاوت کرنا, ایسے قضاوت کے تخت پر بیٹھنا ہر کسی کا کام نہیں ہے. اللہ نے نبی خدا کو بھی تنبیہ کی ہے. اذان محترم, تو جب اس نے کہا کہ تنبیہ کے لیے تھا, اس نے کہا بہت اچھا تم نے کہا. یہ ایسے ہی یہاں پر علی بھی حق پر تھے اور عباس بھی حق پر تھے. یہاں پر خلیفہ اول کے صحب کو بتانے کے لیے آئے تھے, خلیفہ اول کو تنبیہ کرنے کے لیے آئے تھے. جب عباس نے کہا کہ میں وارث ہوں, علی نے کہا کہ میں وارث ہوں, اور میں اس وارث ہوں, میں داماد رسول ہوں کہ جس کی بیٹی میرے گھر میں ہے, جس کے نواسے میرے گھر میں ہے, رسول نے مجھے وارث بنایا. تو اس وقت خلیفہ اول نے کہا کہ واللہ میں شہادت دیتا ہوں کہ رسول خدا نے علی کو کہا کہ اے علی تم میرے وارث اور میرے جانشین ہو. تو اے محمد والے کہ پھر تم کیوں اس تخت پر بیٹھے ہوئے ہو جب تم نے خود سنا کہ علی میرا وارث ہے, علی میرا جانشین ہے. تو فوری خلیفہ اول سمجھ گئے کہ یہ لوگ کا کوئی نظام نہیں تھا بلکہ مجھے تنبیہ کرنے کے لیے آئے ہیں. فوری انہیں بھگا دیا گیا, فوری وہ خاموش ہو گیا, وہ جواب نہیں دے سکا کیونکہ جس کے پاس کوئی جواب بھی نہ ہو کیا جواب دے سکتا ہے. درود پڑھے محمد والے. محترم, اہل بیت کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں, قرآن سے استدلال کرتے ہیں. جب صادقین کی معیت ان کے ساتھ مل جائے, صادقین کا ساتھ جسے مل جائے, اب وہ ایسے دین اور ایسے مذہب کے ہوتے ہیں کہ ذرا برابر انہیں ان کے قدموں میں کوئی لفظ نہیں آتی. وہ ایسے ایمان کے حامل ہوتے ہیں کہ وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جو چاہے ہم سے پوچھ لے, ہم نہ صرف حدیث بلکہ قرآن سے جواب دینے کے لائق ہے. درود پڑھے محمد والے. ہمارے اسی چھٹے امام کی روایت پہنچائی کہ جب وصیت کی آخری وصیت اپنے تمام عزیز و اقارب کو جمع کیا, کہا کہ لا ینال شفاعتنا من یستغفر بالصلاۃ. کہ دیکھو یاد رکھو ہمارے چاہنے والے, ہماری ساتھ رکھنے والے, ہمارے ساتھ جنت تک چلنے والے, کہ یاد رکھو دیکھو ہرگز نماز کو ہلکا نہ سمجھنا, نماز کو ہلکا نہ سمجھنا. یعنی نماز کو ہلکا سمجھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم نماز کو قضا کر دے, بلکہ نماز کو اول وقت سے طولا نہیں کرنا, نماز کو آخر وقت سے طولا نہیں کرنا. یہ بھی نماز کو ہلکا سمجھنے کے مقابل میں ہے. بلکہ نماز کے مقابل میں اگر کوئی کام آ جائے تو کام میں مصروف ہو جانا اور یہ کہنا کہ نماز بعد میں پڑھ لوں گا, نہیں. یہ اہل بیت کے چاہنے والے, صادق آل محمد کے چاہنے والے کبھی نماز کو اپنے کام پر, کبھی مقام کو نماز پر مقدم نہیں کریں گے بلکہ اپنے ہر کام پر نماز کو مقدم کریں گے. یہ درس امام نے ہمیں دیا. یہ وصیت ہے محترم. جب کوئی انسان وصیت کرتا ہے تو بڑی اہم چیز کی وصیت کرتا ہے, اس لیے کہ نماز بڑی اہم ہے. سب سے پہلا سوال جو قبر میں کیا جائے گا نماز کے متعلق کیا جائے گا, پوچھا جائے گا کہ تم نے اہل نماز تھے یا نہیں. کسی عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ وہ اس دنیا سے گزر گئے ہیں, ان کی روح
وقت ہو چکی ہے اور انہیں دفن کر دیا گیا، قبر میں جیسا لٹا دیا گیا، منکر و نکیر قبر میں آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اس کے اعضائے سجود کی اس سے خوشبو سونگھ لو کہ اہل نماز ہے یا نہیں، یہ اہل سجدہ ہے یا نہیں۔ اگر یہ اہل نماز ہے تو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس انہوں نے جو 7 آزاد زمین پر انسان ٹکایا کرتا ہے سجدے کی حالت میں، اس کی بو سونگنا شروع کیا۔ جب انہوں نے خوشبو سونگی اور کہا کہ یہ اہل نماز ہے، یہاں سے واپس چلو، اور وہ چلے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ سارے واقعات روایات کے ذریعے بھی ثابت ہے کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، ان قبلت ما سواہا، اگر یہ قبول ہو جائے تو سارے اعمال قبول، اگر ان ردت ما سواہا، اگر نماز رد ہو جائے تو سارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، اہل بیت نماز سے بڑی محبت کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے روزے شب عاشور یہی کہا تھا، عباس اور جا کر اشقیاء سے اجازت لے لو کہ ہم نماز سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ شب عاشور نماز پڑھیں۔ عزیزان محترم، نماز کے لیے آپ نے مہلت لی۔ آپ جانتے ہیں کربلا میں علی اکبر مؤذن تھے، اذان دینے والے تھے، یعنی یہ سارا خاندان نماز سے متعلق تھا۔ عزیزان محترم، نماز اس قدر حبیب تھی اہل بیت علیہ السلام کو۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام ایک ایسی کشتی نجات ہے کہ جو بھی امام حسین کا دامن تھام لیتا نہ اس دنیا میں محروم رہتا نہ آخرت میں محروم رہتا۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت تو آپ جانتے ہیں۔ علامہ بحر العلوم ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں سفر کربلا کی طرف جا رہا تھا، راستے میں میرے ساتھ ایک خوبصورت حسین میرے ساتھ شامل ہو گیا۔ یہ وہ صاحب ہے علامہ بحر العلوم کہ جنہوں نے بار بار امام زمانہ کی زیارت کی، ان کے ساتھ ایک نورانی شخص ساتھ ہو گیا، انہیں پتا نہیں کہ اب یہ کون ہے۔ انہوں نے کچھ سوالات ان سے پوچھنا شروع کیے، ان سے جب گزارش کرنا شروع کی، پوچھنا شروع کیا، دیکھا کہ اہل علم ہے، اہل فضل ہے، یعنی کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سوال کر لیا، پوچھا کہ آقا یہ سوال مجھے ذہن میں ہے، وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو روایات موجود ہے کہ 1000 حج کا ثواب امام کے لیے ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر ایک زیارت کا ثواب 1000 حج مقبولہ کی طرح ہو۔ امام نے کہا کہ میں تمہارے سامنے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، اس کے بعد خود فیصلہ کر لینا۔ دیکھو، ایک جنگل میں ایک بادشاہ شکار کے لیے جاتا اور جنگل میں اپنے سپاہیوں سے دور ہو جاتا، دور ہونے کے بعد جاتے ہوئے ایک ضعیفہ کی جھوپڑی کے پاس پہنچتا ہے کہ اس ضعیفہ کے پاس میرے لیے کچھ نہیں ہوتا سوائے ایک گوسفند کے، سوائے ایک بکری کے علاوہ کہ جس کے ذریعے وہ زندگی گزارا کرتی تھی۔ اس ضعیفہ نے میرے لیے وہ پیش کر دیا، اس نے قربان کر دیا اور وہ میرے لیے غذا فراہم کر دی۔ پھر کھانے کے بعد میں جب چلا تو اسے کہا کہ دیکھو جب شہر آنا تو میرے پاس ضرور آنا۔ اس کا بیٹا اور ضعیفہ شہر کی طرف جاتے ہیں، اس بادشاہ سے ملاقات کرتے، ملاقات کے بعد اس بادشاہ نے اپنے سارے وزراء
ضمیر عطا فرما پروردگارا مرحوم کا یہ آخری مصیبت قرار دے پروردگارا مرحوم کے تمام خانوادے کے لیے آخری مصیبت قرار دے پروردگارا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے پروردگارا دنیا میں جہاں جہاں مومنین پریشانی ان کی پریشانی کو دور فرما پروردگارا بالخصوص مقامات عالیہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی حرم کی حفاظت فرما ہمارے